السلام علیکم۔ درس نمبر 48 کے اندر آج ہم لوگ شروع کریں گے مخلوق کا ٹاپک۔ یہ قلبہ یقلبو، دل بھی اسی لفظ سے نکلا ہے قلبن، کیونکہ قلب کا مطلب ہوتا ہے قلبہ کا پلٹنا، اور قلبہ باب تفعیل میں جا کے اس میں زور پیدا ہوتا ہے، ان کے بہت زیادہ الٹنا پلٹنا، تو تقلیب پھر اس کا مصدر بنے گا۔ دوسری بات یہ کہ یہ لفظ جو ہے نا ہے تو بڑا زبردست، قلبہ یقلبو کا، اور اس کے معنی ہوتے ہیں پلٹنے کے۔ اس میں جو سمجھنے کی بات ہے کہ المخلوق سے مراد کیا ہوگی بھائی، یقیناً اس سے مراد جو ہے وہ ایک مکذوب اور منکر حدیث ہی ہے۔ جی تو میں نے اپنے سامنے المنجد کھول لیے، اس میں قلبہ یقلبو باب ضربہ سے مجرد، اس کا مطلب ہے پلٹ دینا، اوپر کا نیچے کر دینا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر یہ باب ضربہ سے بھی آتا، اس سے بھی نصرہ سے بھی آتا ہے، دل پر مارنا، قلبہ یقلبو، ٹھیک ہے۔ اور گودا نکالنے کے معنی میں بھی آتا ہے جب باب ضربہ سے آتا ہے، اور باب سمیہ سے قلبہ یقلبو الٹے ہونٹوں پلٹنے کی، اور ہر بار اس کا مصدر قلبن آئے گا، الٹے ہونٹوں والا ہونا، ٹھیک ہے۔ قلبت الشفۃ الٹا ہونا، یعنی اس کے ہونٹ الٹے ہو گئے۔ قلب البعیر اونٹ کا دل کی بیماری والا ہونا۔ قلبہ، اور تشدید بمعنی مبالغہ و تکثیر کے لیے کہا جاتا ہے اصبح یقلب کفیہ، وہ نادام ہونے لگا، یعنی کہ وہ اپنے ہاتھ بہت زیادہ پلٹ رہا تھا، اوپر نیچے کر رہا تھا، رگڑ رہا تھا۔ اقلب الشیء الٹ دینا، یہ اس میں سے آئے گا باب افعال میں سے۔ تقلبہ پلٹنا، علی فراشی کرواٹے لینا، تقلبہ اس معنی میں آتا ہے۔ اور تصرف کرنے، انقلبہ الٹ جانا، گول ہو جانا، اور یہ پھر جو ہے نا متعدی کو لازم کر دیتا ہے، یہ اس باب کی خصوصیت ہے۔ القلب دل، عقل، قلب الجیش، تو یہ بھی اسی سے نکلا ہے، کیونکہ دل بھی خون کو الٹ پلٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہو گیا اس کا گرامیٹیکل پہلو۔ اب ہم لوگ آگے پڑھیں گے۔ القلب عند الحفاظ، حفاظ کے نزدیک قلب کیا ہے، یعنی جو ائمہ متقدمین ہیں ان کے نزدیک قلب کیا ہے۔ النقط هو المکذوب، یہ جھوٹی روایت ہے اور منکر روایت ہے۔ فکثیر ما یریدون بالقلب، اور ان میں سے اکثر جو ہیں قلب سے مراد کیا لیتے تھے، ترکیب اسناد حدیث علی غیر متن، کہ ایک سند دوسرے متن پر داخل ہو جائے، توہما او عمدا، آیا وہم کے ذریعے یا جان بوجھ کر۔ وقال ابن حبان، اور ابن حبان کہتے ہیں ایوب بن محمد العجلی وکانا قلیل الحدیث، کے ایوب بن محمد العجلی جو تھا وہ قلیل الحدیث تھا، ولکنہ خالف الناس فی کل ما روا، لیکن وہ لوگوں کی مخالفت کرتا تھا ہر اس چیز میں جو وہ روایت کرتے تھے۔ فلا ادری اکانا یتعمد او یقلب وہو لا یعلم، اب میں نہیں جانتا کہ آیا وہ یہ عمدن کرتا تھا جان بوجھ کر، یا پھر وہ ایک حدیث کو دوسری میں تقلیب کر دیتا تھا، یعنی داخل کر دیتا تھا، اور اسے اس چیز کا علم ہی نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ توہمن ایسا کرتا تھا۔ ایک تو قلیل الروایہ، اور جو روایت کر رہے اس میں لوگوں کی مخالفت۔ فمن التوہم، اور اس کی جو توہم ہے اس میں سے کیا ہے، قال العقیلی، نہیں توہم میں سے کیا ہے، یہ عقیلی کہتے ہیں کہ حدثنا عبداللہ بن احمد بن سلام، کہ عبداللہ بن احمد بن عبد السلام جو ہے کہتے ہیں کہ حدثنا احمد بن سعید دارمی حدثنا نضر بن شمیل قال سمیت شعبہ، میں نے شعبہ کو کہتے سنا، یقول وہ کہہ رہے تھے افادنی محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ احادیث فاذا ہی مقلوبہ، کہ مجھے جو ہے بہت زیادہ فائدہ دیا محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ کی احادیث نے، یعنی کہ میں نے اس سے بہت ساری حدیثیں روایتیں کریں، اور کیونکہ وہ ضعیف راوی تھا تو انہیں پتہ چل گیا کہ اس نے یہ سب مقلوب احادیث روایت کی، یعنی کہ متن اور سند میں گڑبڑ کر دی ہے۔ مقلوبہ ایک عربین ڈش بھی ہوتی ہے، عربی ڈش، اس میں نا بیگن وغیرہ آلو ہوتے ہیں، اور وہ سب چاولوں کے اندر ڈال کے نا اس کو آخر میں یوں پلٹا جاتا ہے پوری دال کو، تو اس لیے مقلوبہ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو عربی کی یہ خوبصورتی، ایک روٹ ورڈ سے آپ دیکھیے کہاں تک بات جاتی ہے، قلب، مقلوبہ، بہت دور تک بات جاتی ہے۔ انقلاب، انقلاب میں بھی یہی ہوتا ہے کہ پلٹ دیتے ہیں حکومت کو، انقلاب ینقلب، انقلاب کا لفظ وہیں سے نکلا ہے، مصدر جو ہمارے یہاں اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح قلب یقلب تقلیباً،
یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول اللول والہوا حول حالنا الی حاصل الحال. اسی طرح یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. تو یہ ادھر ہی سے نکلا ہے. بہرکیف اب وہ آگے جو ہے وہ کہتے ہیں حماد بن زید کے حدثنا علی بن زید وکان یقلب الحدیث کے علی بن زید جو تھا وہ احادیث میں تقلیب کرتا تھا. وقال عمرو بن علی سمیت عفان یقول کہ میں نے عفان کو کہتے سنا. عمرو بن علی کہتے ہیں احادیث الربیع ابن سبی مقلوبۃ کلہا کہ ربیع بن ابی سبی کی ابن سبی کی جو احادیث ہیں وہ سب مقلوبہ ہیں یعنی الٹی پھلٹی ہیں. اسناد اور متن میں اس نے ایک کا سند دوسرے متن سے چپکا دی، دوسرے کا متن اس کی سند سے چپکا دیے. وقال عبداللہ اور عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا سال تو ابھی میں نے اپنے باپ سے پوچھا یعنی امام احمد بن حنبل سے ان عبد الرحمن بن زید بن تمیم میں نے عبد الرحمن بن زید بن تمیم کے بارے میں پوچھا. فقال تو انہوں نے کہا قلب احادیث شہر بن حوشب وسیرہا کہ اس نے جو تقلیب کر دی ہے بدل دی ہیں شہر بن حوشب کی حدیث اور ان کو اس نے بدل دیے کس سے وسیرہا اور اس نے بنا دی ان کو حدیث زوری اور ان کو زوری کی حدیث بنا دی. وجعل یضعفہ اور وہ اس کی تضعیف کر رہے تھے امام احمد بن حنبل شہر بن حوشب کی. عبد الرحمن بن یزید بن تمیم کی تضعیف کر رہے تھے کیونکہ اس نے شہر بن حوشب کی حدیث کو زوری کی حدیث بنا دیا تھا. قال البخاری اور امام بخاری کہتے ہیں قال صدقہ کہتے ہیں کہ اس نے سچ کہا. دفن یوسف بن اسبات وہ کہتے ہیں کہ صدقہ نے کہا کہ اس نے دفن کر دی یوسف بن اسبات نے اپنی کتابوں کو کتبہ فکانہ بعد یقلب علیہ اور بعد میں وہ حدیث اس کے اوپر مقلب ہو گئی یعنی کہ اس نے پھر بدلنے شروع کر دیے. ولا یجیء کما ینبغی اور وہ نہیں آیا پھر ان حدیث کے ساتھ جیسے کہ آنے کا حق تھا. یضطرب فی حدیث اور وہ اپنی احادیث میں جو ہے وہ مضطرب ہو گیا یعنی کہ چونکہ اب اس نے احادیث ملا دیں تو اوبیسلی اس میں گھپلے تو ہوں گے نا. گھپلا کیا ہوا؟ ومن العمدی اب یہ کہتے ہیں کہ عمدن کی بھی ہم امثال دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ عمدن کی امثال کیا ہے. عمدن کی امثال یہ ہیں کہ قال عبداللہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ کو کہتے ہوئے سنا ما اشک فی الواقتی کہ میں شک نہیں کرتا واقعی میں انہو کانا یقلب ہوا کہ وہ تقلیب کرتا تھا یعنی احادیث و ذکر من حدیث پھر انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے ذکر کی اس کی کچھ حدیث نبھانا عن ام سلمہ افعم یوانی انتما یقولو یحیل حدیث معمر یونس ان معمر کہ اس نے جو ہے وہ ام سلمہ سے جب رسول نے فرمایا کہ تم دونوں کیا اندھی ہو تو وہ والی روایت جو ہے نا اس میں اس نے تحویل کر دی ہے محمول کر دیا ہے. ٹھیک ہے اس کو محمول کر دیا ہے اس نے اس میں معمر یونس کی جگہ. یونس کو رکھ دیتا ہے معمر سے تبدیل کر دیتا ہے. تو یہ امپورٹنٹ ہے. یحیل حدیث معمر یعنی کہ وہ محمول کر دیتا ہے حدیث معمر کو کس پر یونس ان معمر یونس کو بدل دیتا ہے معمر سے معمر. قال عبد الرحمن اور عبد الرحمن کہتے ہیں وقال ابو زرع اور ابو زرع کہتے ہیں کہ ما اظن ان عنبسہ ابن خالد کہ میں گمان نہیں کرتا کہ انبسہ جو ہے کانا یحسن ان یقلب الحدیث کہ وہ بڑا زبردست تھا حدیث بدلنے میں. یہاں جو ہے نا دائیں ہاتھ کا کھیل تھا اس کا تقلیب کرنا یہ مراد ہے اس سے. قال ابو عبید محمد بن علی بن آجری وہ کہتے ہیں محمد بن علی الآجری کہ سمیت ابا داود و ذکر یحییٰ بن یمان فقال یختی فی الحدیث و یقلبها کہ وہ جو ہے ابو داود کہتے تھے کہ بھئی وہ جو ہے یحییٰ بن یمان جو ہے وہ خطا کرتا تھا اور وہ احادیث میں تقلیب کرتا تھا. قال العقیلی اور عقیلی کہتے ہیں یحییٰ بن صلاح العیلی جو ہیں ان اسماعیل بن امیہ ان عطائن احادیث مناکیر وہ کہتے ہیں کہ یحییٰ بن صلاح العیلی ان اسماعیل جو تھا وہ جو ہے عطا سے مناکی روایت کرتا ہے اور میں ڈرتا ہوں اکشان تکونہ منقلب میں ڈرتا ہوں کہ وہ منقلب احادیث نہ ہوا بعمر ابن قیس اشبہ وہ عمر بن قیس کے اوپر جو ہے شبے میں پڑ گیا. وقد یعبرون عنہ بان یروی الراوی حدیثا فیخطی فی سند و متن فیقدم بعد الفاظی علی بعض اور وہ اس پر بھی اس کو عبارت کرتے تھے یعنی کہ تعبیر کرتے تھے کہ ایک راوی روایت کرے حدیث کو اور وہ اس میں خطا کر جائے اس کی سند میں یا متن میں اور پھر وہ اس میں کوئی ایک الفاظ یا بعض الفاظ کا جو ہے نا اضافہ کر دے
بعض پر۔ ابو داود کہتے ہیں کہ سمیت احمد غیر مرین، کہ میں نے امام احمد بن حنبل کو کئی بار کہتے سنا، یقول عامت احادیث دراوردی ان عبید اللہ حدیث عبداللہ العمری مقلوبہ، کہ بہت ساری حدیث دراوردی کی عبید اللہ سے جو ہیں وہ اصلاً عبداللہ العمری کی ہیں، اور عبداللہ العمری ضعیف ہے، تو اس نے جو ہے نا بنا دی۔ یہی ہم نے پہلے بھی ایک روایت پڑھی تھی نا کہ ابن عمر جو ہے وہ پہلے ہاتھ رکھتے تھے، وہاں بھی یہی گھپلا ہوا ہے کہ دراوردی نے عبید اللہ والی جو روایت ہے نا، اب ان کو عبداللہ العمری والی روایت کو عبید اللہ میں تبدیل کر دیا۔ اب ظاہراً تو روایت صحیح لگے گی، لیکن اصلاً وہ صحیح تھوڑی ہے بھائی، اس کے اندر تو اس نے گھپلا کر دیا ہے۔ تو اگر وہ مجھے مل جاتی ہے نا تو میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں۔ کچھ لیکچر پیچھے ہم لوگوں نے پڑھی تھی نا یہ، تو اس کے اندر بیسیکلی یہی مسئلہ ہے کہ دراوردی نے نا یہ مسئلہ کر دیا تھا۔ وہ بہرحال ہم لوگوں نے اس کے اندر شاید اس کی پوری سند پڑھی تھی، اس لیکچر کے اندر میں نے الگ سے بھی وہ جو ہے نا اپلوڈ کیا۔ بہر کے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کی ایک اور مثال ہے، وہ ہے صحیح مسلم میں، صحیح بخاری اور باقی کتابوں میں۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 660 ہے، اور ترمذی میں 2391 ہے، اور بھی مختلف طرق پر میں دکھا دیتا ہوں۔ یہ جو ہے نا صحیح بخاری کی حدیث نمبر 660 ہے، اس کے اندر جو الفاظ ہیں نا وہ یہ ہیں کہ 7 لوگوں کو اللہ اپنا سایہ عطا کرے گا، اور اس دن اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو اس کے اندر آگے جا کے آتے ہیں وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ ایک بندہ جو صدقہ کرے اور اس کے الٹے ہاتھ کو بھی، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلے کہ سیدھے ہاتھ نے کیا صدقہ کیا ہے۔ اب صحیح مسلم میں نا تقلیب ہوئی ہے، یعنی یہ پوری حدیث صحیح ہے، امام مسلم نے جو اس کی مقلوبہ روایت جو ہے نا ذکر کرتی ہے، یہ غلط ریفرنسز لکھے ہوئے ایک دو جگہ، میں آپ کو صحیح نمبر بتا رہا ہوں، 2380 کتاب الزکوٰۃ میں نا 2380، یہ آپ کو دارالسلام والی نمبرنگ پہ مل جائے گا، اور انٹرنیشنل نمبرنگ اس کی ہے 1031۔ تو یہ آپ کو نا ترجمے میں کچھ جگہوں پہ بات مل جائے گی، کچھ جگہوں پہ نہیں بھی ملے گی۔ islamic-urdu-books.com والوں نے ترجمے میں یہ بریکٹ ڈالا ہوا ہے۔ اب دیکھیں اس میں آگے جا کے وہ کیا کہتے ہیں، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ۔ اب یہاں پہ تضعیف ہوئی کہ راوی نے غلطی سے تقلیب کر دی، یعنی روایت باقی پوری اوپر سے نیچے تک صحیح ہے، ادھر ایک جملے میں اس نے گھپلا کر دیا۔ اس نے کیا کہہ دیا ہے کہ اس کے سیدھے ہاتھ کو، دائیں ہاتھ کو علم نہ ہو کہ بائیں نے کیا خرچ کیا ہے۔ تو obviously یہ بات تو صحیح نہیں ہے۔ حقیقت الفاظ کیا تھے کہ الٹے ہاتھ کو، بائیں ہاتھ کو علم نہ ہو کہ سیدھے ہاتھ نے کیا خرچ کیے۔ یہاں پہ اس نے کر دیا ہے کہ الٹے نے، بائیں نے کیا خرچ کیا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ ابن معین کہتے ہیں کہ سوارن البصری، وہ وکی سے روایت کرتے ہیں، لیسا بشیء کانا وکی یقلب اسمہ یقول، ابو حمزہ مشہور، کیونکہ یہ وکی جو ہیں وہ جب روایت کرتے ہیں تو وہ اس کا نام بدل دیتے ہیں، یعنی وکی جب سوارن البصری سے روایت کرتے ہیں تو وہ کیا کر دیتے ہیں، ان کا نام بدل کے سوارن البصری کا حمزہ کر دیتے ہیں، ابو حمزہ۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کیا، یعنی امام احمد بن حنبل سے، ان شعبہ نبی ساکن عمر ابن ابی حسین، تو امام احمد نے کہا لیسا ہوا عمر، کہ وہ عمر نہیں ہے، کانا شعبہ یقلبو اسامی الرجال۔ اب دیکھیے یہ کتنے جو ہے اس سے الفاظ استعمال کرتے تھے، انہوں نے یہاں ثلاثی مجرد سے استعمال کیا ہے، بابی تفعیل سے نہیں، کیونکہ اس کا مطلب ہو جاتا ہے کہ شعبہ عادی مقلب ہے، لیکن نہیں، وہ صرف قالب تھے، کبھی کبھار کرتے تھے کچھ جگہوں پہ، مثلا اتنے بڑے ثقہ امام ہیں لیکن ان سے بھی ہو جاتا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ شعبہ جو ہے وہ کبھی کبھار رجال کے نام بدل دیتے ہیں۔ تو یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ قال الاجری، اچھا یہ جو پیراگراف ہے نا ذرا عجیب ہے، ہم بعد میں اس کو ڈسکس کر لیں گے، پڑھ لیتا ہوں کیونکہ آج ہم اپنا پارٹ 1 یہاں ختم کریں گے، باقی پھر ہم انشاءاللہ کل پرسوں میں پڑھیں گے۔ تو آجوری کہتے ہیں کہ سمعت ابا داؤد یقول، کہ میں نے ابو داؤد کو سنا وہ کہہ رہے تھے، مروان بن
معاویہ یقلب الاسما، یہ مروان بن معاویہ جو تو اسما کو بدلتا تھا ناموں کو، یقول وہ کہتے ہیں کہ حدثنی ابراہیم ابن ابی حسن یعنی ابا اسحاق الفزاری، حدثنی ابو بکر بن فلان عن ابی صالح یعنی ابو بکر بن عیاش، تو ابو بکر بن فلان کہہ دیتا تھا ابو بکر بن عیاش کو، یعنی یسقط من بینہما، ان دونوں کے درمیان سے وہ واسطہ گرا دیتا تھا، مروان بن معاویہ۔ ابو داود کہتے ہیں سوالات الاجوری ہے یہ امام ابو داود سے، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حدثنی کہ مجھے خبر تھی ابراہیم بن حسن نے یعنی ابو اسحاق الفزاری نے، اور انہوں نے خبر دی ابو بکر بن فلان سے عن ابی صالح یعنی ابو بکر بن عیاش، تو انہوں نے نا یہاں پہ یہ کام کیا، یہ بھی تقریب کے ایک فارم میں، کہ انہوں نے ابو بکر بن عیاش کا جو ہے نا باپ کا نام گرا دیا عیاش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔